نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون۔ آج 18ویں پارے کا خلاصہ تفسیر پیش کیا جا رہا ہے۔ 18ویں پارے کا آغاز سورہ مومنون سے ہو رہا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ، اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات کا ذکر کیا ہے، اور اس میں بڑا ایک عجیب نکتہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز قد افلح المؤمنون سے کیا گیا، یقیناً مومن فلاح پا گئے، اور اس کا اختتام انہ لا یفلح الکافرون سے لا یفلح الکافرون پہ ہے کہ کافر فلاح نہیں پائیں گے۔ تو یعنی آغاز مومنوں کی کامیابی سے اور اختتام کافروں کی ناکامی پر۔ یہ بہت ہی پیارا اور عجیب نکتہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں جو پروگرام، جو چیزیں بیان کی گئی ہے، ان کو اپنانے والے مومن ہیں اور وہ کامیاب ہیں، اور اس کا انکار کرنے والے کافر اور وہ ناکام ہیں۔ افلح، اس کا معنی ہوتا ہے کامیابی، وہ کامیاب ہوا۔ تو فلاح کسان کو کہتے ہیں۔ تو کسان زمین میں محنت کرتا ہے، بیج ڈالتا ہے اور اسی طرح پانی لگاتا ہے اور اس فصل کی مکمل نگرانی کرتا ہے۔ بالآخر نتیجہ اس کے سامنے آتا ہے کہ وہ اس زمین سے کچھ فصل کاٹ کے اپنے گھر لے جاتا ہے اور اس کی ضروریات اس سے پوری ہوتی ہے۔ تو جس طرح ایک کسان محنت اور مشقت کے بعد ہی کچھ پاتا ہے، اسی طرح جو مومن انسان ہے وہ بھی کچھ مشقت کے بعد ہی کچھ مقام اور مرتبہ حاصل کرتا ہے۔ بغیر محنت کے اور بغیر مشقت کے مقام نہیں ملتا۔ تو یہ کامیاب ہو گئے۔ کیسے کامیاب ہے کہ یہ جنتوں کے وارث بن گئے۔ اولئک ھم الوارثون کہا، اور یہاں پر مومنین کی جو صفات بیان کی گئی ہے، یعنی ایمان کے بعد 7 شرطیں اور ایمان سمیت 8 شرطیں مومنوں کی بیان کی گئی ہے، یعنی جن کے اندر یہ 8 صفات موجود ہیں، یہ جنتوں کے وارث ہیں۔ اور آپ حیران ہوں گے، یہ جو صفات بیان کی گئی ہے، سب سے پہلی صفت قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، پہلی صفت یہ بیان کی گئی جو اپنی نماز کے اندر خشوع رکھنے والے ہیں۔ تو خشوع یہ نماز کے اندر بہت ضروری ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کافی کوتاہی پائی جا رہی ہے۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی وہ خشوع ہوگا۔ خشوع یہ سب سے پہلے میری امت سے اٹھا لیا جائے گا۔ اور اسی طرح صحابہ نے پوچھا کہ خشوع کسے کہتے ہیں؟ تو فرمایا خوف اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کا خوف، یعنی عبادت کرتے وقت جو اس کا خوف دل و دماغ میں قائم ہوتا ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ لوگ عبادت کریں گے، عبادت ہوگی، لیکن خشوع یہ اٹھا لیا جائے گا۔ یہ سب سے پہلے امت سے خشوع اٹھایا جائے گا۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو، ایک آدمی مسجد میں جاتا ہے، آپ مسجد میں جائے تو مسجد میں جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، قریب ہے کہ آپ کو ایک بندہ بھی ایسا نہ ملے کہ جس کی نماز کے اندر خشوع موجود ہو۔ جو خشوع خضوع والی نماز پڑھ رہا ہو، ایک بندہ بھی آپ کو ایسا نہ ملے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ صحابی اپنے دور میں یہ شکوہ کر رہے ہیں۔ تو آج ہم تو بہت بعد کے زمانے میں آئے ہیں،
تو ہمیں اس حوالے سے کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری نمازوں کے اندر خشوع آ جائے۔ آج دیکھ لیں نمازیں پڑھنے والے لوگ بڑے ہیں، لیکن نمازوں کے وہ فوائد و ثمرات جو حاصل ہونے چاہیے تھے وہ حاصل نہیں ہو رہے۔ اور یہ جو روایت میں نے پیش کی ہے خشوع کے حوالے سے، سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہے، اور یہ صحیح الجامع کی صحیح روایت ہے۔ صحیح الجامع کی صحیح روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی نمازوں کے اندر خشوع پیدا کرنا چاہیے۔ دیکھیے نماز کیا ایک ظاہر ہے، ایک نماز کا باطن ہے۔ ظاہر نماز کا قیام، رکوع، سجدہ، تشہد یہ ظاہر ہے، اور نماز کا باطن یہ ہے کہ جو نماز کی اصل میں روح ہے، وہ جو نماز کی روح ہے نا اس کو خشوع کہتے ہیں۔ جس طرح یہ ہمارا جسم ہے اس کے اندر روح ہے، تو روح نکل جائے تو یہ جسم ایک لاشا ہے، ڈھانچہ ہے۔ اسی طرح نماز سے اگر خشوع نکل جائے تو نماز کا ایک ڈھانچہ رہ جاتا ہے جو حقیقی معنوں میں فائدہ مند نماز ہے، وہ نماز نہیں رہتی۔ اس لیے نماز کے اندر خشوع ضروری ہے۔ اس حوالے سے آج بہت زیادہ کوتاہی پائی جا رہی ہے، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ لوگ اس مسئلے میں توجہ ہی نہیں کرتے۔ لوگوں کا نقطہ نظر یہ بن چکا کہ نماز صرف پڑھنی چاہیے، جیسے کوئی مرضی پڑھے، جیسے کوئی نماز پڑھتا ہے اس کو بس پڑھنے دو، پڑھ تو رہا ہے۔ لیکن یہ بات درست نہیں ہے، نماز صحیح پڑھنی چاہیے۔ خلاد بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود تھے، آئے، انہوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے سلام کیا تو آپ نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تو لوٹ جا، نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ انہوں نے دوبارہ جا کے نماز پڑھی، پھر آ کے سلام کیا، پھر آپ نے یہی جملہ کہا، انہوں نے پھر آ کے نماز پڑھی، 3 مرتبہ انہوں نے نماز پڑھی۔ تو آپ نے اس کے بعد ارشاد فرمایا جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں اس سے زیادہ اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، جو کوتاہی ہے، جو غلطی ہے مجھے سمجھا دے۔ آپ نے اس کی نماز میں جو غلطی تھی اطمینان اور سکون نہیں تھا، ایک سنت رہ گئی، تو آپ نے فرمایا کہ تیری نماز نہیں ہے، تو نے نماز پڑھی نہیں۔ حالانکہ صحابی بیان کرتے کہ انہوں نے نماز پڑھی تھی۔ تو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ جو نماز کی حقیقت ہے، روح ہے، خشوع اور خضوع، وہ ضروری ہے۔ اگر وہ نماز کے اندر نہیں ہے تو نماز صرف ڈھانچہ ہے، ڈھانچہ ہے، ہم حقیقت کو پا ہی نہیں سکے۔ اسی طرح حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری میں آتا ہے، ایک بندے کو دیکھا وہ نماز پڑھ رہا ہے، رکوع اور سجدہ اس کا درست نہیں ہے۔ جب اس نے سلام پھیرا تو پوچھا کتنی دیر سے نماز پڑھ رہے ہو؟ کہا 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہو۔ کہا اس کا معنی یہ ہے کہ تو نے 40 سال سے نماز پڑھی نہیں، یعنی اگر تیری اس حالت میں موت آ گئی تو تو فطرت پر نہیں مرے گا۔ فطرت کا معنی یعنی تو بے نماز مرے گا۔ 40 سال سے جو تو نے نماز پڑھی ہے، اگر یہی نماز ہے تو تو بے نماز فوت ہوگا، یعنی فطرت پر تیری موت واقع نہیں ہوگی۔ دیکھیے یعنی صحابی رسول نے رکوع اور سجدہ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے کتنی بڑی بات کہہ دی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نماز کے اندر خشوع یہ بہت ہی ضروری عمل ہے، اس کو اختیار کرے، ورنہ نماز صرف ڈھانچہ ہے، اس کے اندر روح نہیں ہے۔ نماز کی روح خشوع ہے۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے ایک صفت یہ ذکر کی والذین هم عن اللغو معرضون، مومن وہ ہیں جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں۔ لغو کہتے ہیں فضول بات، بیکار، نہ دینی فائدہ ہو نہ دنیاوی فائدہ ہو، اور جو بھی ایسے کام ہیں جن کے اندر دینی دنیاوی کوئی فائدہ نہیں ہے وہ لغویات کے اندر ہے۔ اور زیادہ تر لغویات کا تعلق زبان سے ہے، اور جدید دور میں یہ سوشل میڈیا جو ہے، کئی لوگ فضول بیٹھے ہیں، بیکار، فیس بک پہ بیٹھے ہیں، یوٹیوب پہ بیٹھے ہیں، کوئی زندگی کا مقصد نہیں، واٹس ایپ پہ بیٹھے ہیں، زندگی کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے، تو بیکار فضول زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ سورہ مومنون کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا، فضول پیدا کیا ہے؟ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔
اللہ نے ایک بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اس لیے جو مومن ہوتے ہیں وہ لغویات سے اعراض کرتے ہیں، لغو فضول کاموں سے، زبان سے وہی بات کرتے ہیں جس کی ضرورت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبصورتی کی یہ علامت ہے کہ آدمی فضول کام، بیکار کام چھوڑ دے۔ اس لیے ہماری زندگی بہت قیمتی ہے، اس قیمتی زندگی میں قیمتی عمل کر لو اور کتاب و سنت کی پیروی کر لو، ورنہ نجات ممکن نہیں ہے۔ اور اسی طرح والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجہم حافظون، وہ اپنے وجود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پیچھے لغویات جس کا زیادہ تر تعلق زبان سے ہے، آگے یہ فروج کا ذکر کیا، شرمگاہوں کا ذکر کیا۔ حدیث میں آتا ہے من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو بندہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، دو چیزوں کی ضمانت، شرمگاہ کی ضمانت اور زبان کی ضمانت دے دے، اضمن لہ الجنہ، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو دیکھیے یہ صرف دو چیزیں ہیں، تو یہاں تو 7 صفات ہیں، جو اپنے اندر یہ صفتیں پیدا کرے، کیا ہی بات ہے۔ اور آگے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، یہ دو آیتوں کے اندر فحاشی اور عریانی کے جتنے دروازے تھے سارے بند کر دیے۔ یعنی آپ دیکھیں دنیا کے اندر یا 3 عمومی طور پہ جو نظریے پائے جاتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ رہبانیت اختیار کر لو، دنیا سے الگ تھلگ ہو جاؤ، دنیا سے الگ ہو کے اپنی عبادت کرو، اللہ اللہ کرتے رہو، یہ رہبانیت جو اس کو عیسائیوں نے ایجاد کیا تھا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے دنیا کے اندر کہ آزادانہ زندگی بسر کرو، جس عورت کے ساتھ تم چاہو تعلق قائم کر لو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ دوسرا طریقہ یہ ہے۔ اور تیسرا طریقہ جو اسلام نے دیا ہے وہ ہے نکاح کا۔ یہ نکاح کا طریقہ ایک اصول ہے، ضوابط ہے، ولی اور شادی کے گواہ اور اسی طرح میاں بیوی کی رضاعت، یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں۔ اسلام کا جو تصور ہے یہ سب سے پیارا تصور ہے۔ تو یہاں پہ فحاشی کے سارے دروازے بند کر دیے گئے، کہا صرف بیوی یا لونڈی ان کے ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ مومن مردوں کے لیے، مومن عورتوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ان سے ہٹ کے کہیں اپنی خواہش کو پورا کرے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، جو اس کے علاوہ کو تلاش کرے گا، ادھر ادھر منہ مارے گا، یہ حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں۔ تو یہاں فحاشی کے سارے دروازے بند کر دیے خواہش پوری کرنے کے لیے، تو مرد عورت کو پابند کر دیا۔ یہ ایک ہی طریقہ اور ذریعہ ہے، وہ نکاح ہے یا ملک ہے، یعنی ملکیت آپ کی لونڈی ہے، بس اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ اور طریقہ نہیں ہے۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ لوگ جو اپنے امانتوں کی اور عہد کا خیال کرتے ہیں۔ دیکھو جو امانت کا لفظ ہے، اس کا جو مفہوم عام طور پہ بیان کیا جاتا ہے یہ بڑا محدود ہے۔ امانت کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ اس معاشرے میں ہمارے اوپر کئی قسم کے فرائض عائد ہوتے ہیں، سارے فرائض کو ادا کرنا یہ ایک امانت ہے۔ اور اسی طرح یہ جسم بھی ہمارے پاس ایک امانت ہے، اور اسی طرح ہر نعمت ہمارے پاس ایک امانت ہے۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس نعمتیں موجود ہیں، ان کا جو حق ہے اس کو ادا کرنا ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے اس طرح ادا کرنا ہے، تب اس امانت کی حفاظت ہوگی، ورنہ حفاظت نہیں ہوگی۔ وعہدہم، اور جو عہد ہے ان کا، معاہدے ہیں، اپنے عہد اور معاہدوں کو بھی وہ پورا کرتے ہیں، امانتوں کو بھی اور اپنے معاہدوں کو بھی پورا کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ اپنی نمازوں پہ حفاظت کرتے ہیں۔ آغاز بھی
نماز سے کیا، اور اختتام بھی ان صفات کا نماز پہ ہو رہا ہے کہ نمازوں پہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ دیکھو، نمازوں کی جو حفاظت یعنی نمازوں پہ ہمیشگی کرنا، شروع میں کہا نمازوں میں خشوع خضوع، اور یہاں کہا کہ نمازوں پر ہمیشگی، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ماہ رمضان کے اندر خشوع خضوع والی نمازیں پڑھ لیں اور بعد میں 11 مہینے چھٹی کر لیں، نہیں، نماز خشوع خضوع والی پڑھنی ہے اور پھر اس پہ مداومت ساری زندگی پڑھنی ہے، دوام کے ساتھ پڑھنی ہے۔ تو یہاں سے جو یہ صفات بیان ہوئی، مومنین کی دو نمایاں صفات ہمارے سامنے آ گئی۔ پہلی صفت الاتقان فی العمل، جو مومن ہوتا ہے وہ عمل کے اندر مضبوط ہوتا ہے، ہر کام بڑی مضبوطی کے ساتھ پائیداری کے ساتھ کرتا ہے، اس کے کسی عمل میں کمزوری نہیں ہوتی۔ الاتقان فی العمل، مومن جو بھی عمل کرتا ہے پوری مضبوطی کے ساتھ عمل کرتا ہے، کوئی کمزوری اس میں نہیں ہوتی۔ یہ مومن کی شان ہے، مومن کی صفت ہے بہت بڑی۔ اور دوسری جو چیز ہمیں یہاں سے ملی، المداومۃ فی العمل، مومن جو عمل کرتا ہے دوام کے ساتھ کرتا ہے، دائمی۔ نماز پڑھنی ہے تو ساری زندگی، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت تک نماز پڑھنی ہے۔ اور اسی طرح جو بھی عمل کرنا ہے وہ دوام کے ساتھ۔ یہ مومن کے اندر دو خوبیاں پائی جاتی ہیں، عمل کے اندر مضبوطی اور اسی طرح عمل کے پر ہمیشگی، یہ مومن کی دو خوبی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، وہ نمازوں کی حفاظ کرنے والے، ادھر آئے نمازوں میں خشوع رکھنے والے۔ تو یہ نماز سے شروع کیا، نماز پہ ختم کر دیا، تو اس سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ جو آدمی نماز کا اچھی طرح خیال کر لے اور اللہ کی مشیت کے مطابق اس نماز کو پڑھ لے اور اپنی زندگی میں اس نماز کو داخل کر لے، باقی جتنی صفات ہیں اللہ اس کے اندر خود بخود پیدا کر دیں گے۔ یعنی جو دل و جان سے نمازی بن جائے، یہ جتنے اس کے اندر قباحتیں ہیں یہ ساری ختم ہو جائیں گی اور خوبیاں پیدا ہو جائیں گی۔ کیوں؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، جو نماز ہے بے حیائی اور فحاشی سے روکتی ہے۔ جب نماز اس کی درست ہوگی 100% جو اللہ کی مرضی اور مشیت ہے، نماز کے درست ہونے سے اس کے سارے عمل ہی درست ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں نمازی بنائے۔ اللہ فرماتے اولئک ھم الوارثون، یہ لوگ وارث ہیں۔ وارث کہا، یہ نہیں کہا کہ جنتی ہے، یہ نہیں کہا یدخلون الجنہ، یہ جنت میں داخل ہونے والے ہیں، کہا الوارثون، وارث کا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ نقطہ ملا کہ جو کسی کا استحقاق ہے، استحقاق یعنی کسی کا جو حق بنتا ہے، یہ وراثت ایک بہت مضبوط ترین سبب ہے کہ جس کی بنا پہ انسان کسی کا حق، کسی کا مال لے سکتا ہے، یعنی وراثت۔ وارث کے حوالے سے یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ وارث موقع پر موجود نہ بھی ہو، اس کے آنے میں تاخیر بھی ہو جائے تو اس کا حق ضائع نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا استحقاق بڑا مضبوط ہے۔ تاخیر بھی ہو جائے تو وارث وہی ہے، اسی کو ہی وہ حق ملنے والا ہے۔ اور اسی طرح وارث اس لیے کہا، جس طرح وراثت کا ملنا یقینی ہے، اسی طرح جنت کا داخلہ یقینی ہے۔ جس طرح وراثت کا ملنا یقینی ہے وارث کو، اس طرح جنت کا داخلہ بھی یقینی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے مٹی کے خلاصے سے اس انسان کو پیدا کیا ہے۔ تو یہاں ان آیات میں جہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا ذکر کیا ہے، یعنی 7 مراحل بیان کیے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً، یہ سلالہ، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر، یعنی 7 ادوار بیان کیے جو انسان پہ گزرے ہیں۔ تو انسان پہ کی پر یہ 7 ادوار گزرے ہیں، ان 7 دوروں سے انسان 7 حالتوں سے گزرا ہے۔
یہ قرآن نے بیان کی ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ قرآن نے کتنے مختصر اور جامع انداز میں اس مسئلے کو بیان کر دیا ہے۔ سائنسدانوں کا قول ہے کہ ایک سائنسدان نے تقریباً اس مسئلے کو جاننے کے لیے کہ انسان کی تخلیق کے جو مراحل ہیں یہ کیسے کیسے طے پاتے ہیں، تو اندر جو مشینری لگی ہے، رب تعالیٰ نے جو مشینری لگائی ہے کتنی مضبوط مشینری ہے اور بہترین ہے، اس نے یہ جاننے کے لیے کہ مختلف مراحل ان کی کیفیات، تقریباً 18 عورتیں اس نے مار دی، 18 عورتیں مار دی یہ جاننے کے لیے کہ انسان کی مختلف کیفیات کیسے کیسے ہیں۔ قرآن مجید نے یہ چند الفاظ میں، چند آیات میں اس پورے پروسیجر کو اتنی خوبصورتی سے بیان کر دیا کہ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کے بڑے دانشور بھی اس مسئلے کو اتنی خوبصورتی سے بیان نہیں کر سکتے۔ جیسے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعتاً یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، کسی کے کلام میں اتنی جامعیت نہیں ہو سکتی جتنی اللہ کے کلام کے اندر جامعیت موجود ہے۔ تو پتہ یہ چلا فَكَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا، ایک اس کے ضمن میں کہ ہم نے ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا۔ اب دیکھیے جو گوشت چڑھایا ہے اس کے اندر بھی توازن، ایک خاص حیت اور کیفیت ہے، یہ نہیں کہ اتنا گوشت چڑھا دیا تو آدمی بھدا سا لگے، بے ڈھنگا سا لگے، نہیں، جتنی ضرورت تھی، اور جو ایک توازن ہر چیز کا اس کو برقرار رکھا گیا ہے۔ تو یہ کیا کمال کی مشینری ہے۔ اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب سے حمل شروع ہو گیا تو حمل کے مراحل بھی برابر جاری و ساری ہے، ساتھ اسی کے ساتھ ہی ماں کی چھاتی کے اندر اس کے دودھ کا بھی انتظام جاری ہو گیا، وہ عمل بھی جاری ہے باقاعدہ، اس کے اندر وہ ایک سلسلہ یعنی مشینری چل پڑی ہے، ادھر بھی محنت ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ماں کے اندر دودھ کی بھی تیاری ہو رہی ہے۔ اور یہ ماں کا دودھ بہت ہی بچے کے لیے مفید ہوتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ادھر سے بچہ پیدا ہو چکا، دنیا میں آ گیا، اور ادھر سے جو دودھ والا سلسلہ تھا وہ بھی پایا تکمیل کو پہنچا، اور یہ دودھ بچے کے لیے حد درجے کا مفید ہے۔ یہ کیسی اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے، بندہ دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے، عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ سائنسدان بیچارے کیا ہے، یہ تو بیچارے لیبارٹریوں کے محتاج ہیں، جو لیبارٹری کے اندر پاس ہو گیا اس کے مطابق انہوں نے نظریہ بنا لیا۔ ایک مومن کی شان ہے کہ وہ اللہ کی ہر بات کو مانتا ہے، ایک مسلمان کی یہ شان ہے۔ تو آپ حیران ہوں گے کس انداز سے اللہ تعالیٰ نے خوش اسلوبی سے اتنے بڑے مسئلے کو اور اتنے بڑے مراحل کو یہ چند الفاظ اور چند کلمات کے اندر پرو دیا ہے۔ آگے فرمایا، ذکر کیا دودھ کا، اور اسی طرح جو ہے کھجور کا اور انگور کا، فرمافان شاء لکم بھی جنات من نخیل وعناب۔ یہاں پہ ایک مسئلہ یہ بھی سن لے، اگر حمل روح سے پہلے، روح پھونکنے سے پہلے حمل ضائع ہو جائے، کیا اس حمل کو اٹھایا جائے گا؟ جواب، نہیں اٹھایا جائے گا۔ کیوں؟ یہاں اللہ فرماتے ثم انشأناه خلقا آخر، جب ہم ان مراحل سے گزارتے ہیں، روح پھونکی جاتی ہے جس وقت، اس وقت ہم اس کو ایک انشأناه خلقا آخر، نئی زندگی دیتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ روح جب پھونکی جائے گی تب وہ اس زندگی میں آئے گا، روح پھونکنے سے پہلے وہ زندگی کے مرحلے میں نہیں آئے گا۔ اس لیے جو حمل روح پھونکے جانے سے پہلے ساقط ہو گیا، اس روح کو قیامت والے دن نہیں اٹھایا جائے گا۔ اور اسی طرح کہا ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت والے دن تم اٹھائے جاؤ گے، یعنی ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد تم فوت ہو جاؤ گے، مرنا ہے، موت ہے، اور مرنے کے بعد پھر قیامت والے دن اٹھائے جاؤ گے۔ ثابت ہوا مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے۔ اچھا، قیامت والے دن تم اٹھائے جاؤ گے، تو یہاں تو کہتے جمعرات والے دن روحیں آتی ہے، تو یہ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اس جملے سے جمعرات کو روحیں آنے کا جو عقیدہ ہے یہ باطل ثابت ہو گیا کہ یہ عقیدہ باطل ہے، یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے
نوح علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ انسان کی پیدائش کا ذکر کیا اور اس کے بعد غذاؤں کا ذکر کیا۔ خیر یہ بات رہ گئی، غذاؤں کا ذکر اللہ نے کھجور اور انگور کا اور اس کے ساتھ دودھ کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ دو چیزیں بالخصوص دودھ اور کھجور، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو، یہ دو چیزیں ہو، کھجور ہو اور دودھ ہو، تو انسان کی زندگی کے لیے یہ دو چیزیں کافی ہیں۔ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے۔ تو پہلے تخلیق کا ذکر آیا اور اس کے بعد پھر ذکر آیا غذاؤں کا، جسمانی غذاؤں کا، اور اس کے بعد اب روح کی غذا یعنی روحانی غذا کا ذکر آ رہا ہے۔ تو نوح علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا گیا۔ دیکھیے، چار چیزیں انسان کی زندگی میں بڑی اہم ہیں: ہوا، پانی، آگ اور کھانا۔ یہ چار چیزیں انسان کی زندگی میں بڑی اہم ہیں۔ اگر انسان ان چار چیزوں کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے تو یہ چار چیزیں اس کے لیے مفید ثابت ہوتی ہیں۔ اگر کوئی انسان ان چار چیزوں سے فائدہ تو اٹھائے لیکن شکر ادا نہ کرے، ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا کے رب تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ انہی چیزوں کو عذاب کی صورت بنا دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے، قوم عاد پر یعنی ٹھنڈی اور تیز ہوا کا عذاب آیا۔ اب ہوا ایک نعمت ہے، انسانی زندگی میں اس کی بڑی اہمیت ہے، لیکن وہی ہوا جو انسانوں کے لیے مفید ہے، اسی ہوا کو عذاب کی صورت دے دی گئی۔ اور اسی طرح آگ بھی انسانی زندگی میں بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ اب یہ آگ جو مفید تھی، قوم شعیب جب اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو یہی آگ آسمان سے بادل آیا، تو جب بادل آیا تو یہ ساری قوم صحرا کے اندر جمع ہو گئی، تو امید تو یہ تھی کہ بارش برسے گی، اس سے آگ برسنا شروع ہوگی، اسی سے عذاب آ گیا۔ پانی، اسی طرح پانی کی بڑی اہمیت ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، پانی کے ساتھ تو ہر چیز کی زندگی وابستہ ہے، لیکن اگر انسان اس نعمت سے فائدہ اٹھا کے اللہ کا شکر ادا نہ کرے، اس کی توحید کو تسلیم نہ کرے، یہ عذاب کی صورت بن جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، قوم نوح کو پانی کے اندر غرق کیا گیا، اور اسی طرح قوم فرعون کو پانی کے اندر غرق کیا گیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اگر ان نعمتوں یعنی بالخصوص یہ چار نعمتیں جو انسانی زندگی میں بڑا اہم کردار رکھتی ہے، اگر یہ نعمتیں استعمال کر کے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کیا جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ انہی نعمتوں کو عذاب کی صورت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ ایک مزید بات یہ کہی جا رہی ہے، جو انبیاء کے مخالفین ہوتے ہیں تو عمومی طور پہ ان کے اندر تین صفتیں ہوتی ہیں۔ تین صفتیں جو انبیاء کے مخالف ہوتے ہیں نا، ان کے اندر ضرور ہوتی ہے۔ ایک تو ان کے اندر یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ محسوسات کے دائرے میں گھومتے ہیں، جو چیز نظر آئے، محسوس ہو جائے، تو ان کا یہ نقطہ نظر ہوتا ہے کہ جو چیز محسوس ہو ہم اس کو اختیار کریں، یعنی محسوسات کے دائرے میں وہ گھومتے ہیں۔ یہ ایک چیز تو یہ ہے جو انبیاء کے مخالفین، ان کے جو دعوے، ان کے جو نظریات، ان نظریات کے اندر یہ بنیادی چیز ہے کہ جو چیز ہمیں نظر آئے، ہمیں دکھائی دے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ تو اللہ کا انکار اسی لیے تو اللہ نظر نہیں آتا، اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا۔ حالانکہ انسان کو کسی جگہ چوٹ لگ جائے، درد ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، یہ نظر آتی ہے۔ بخار ہوا ہے، بخار نظر آتا ہے۔ تو اس طرح کئی چیزیں نظر نہیں آتی، تو یہ تو کوئی اصول اور فلسفہ نہیں ہے کہ ایک چیز نظر نہ آئے تو وہ چیز نہیں ہے۔ تو خیر، انبیاء کے مخالفین کے جو اعتراضات تھے، ان میں سے ایک بہت بڑا اعتراض یہ تھا کہ چیز محسوس ہونی چاہیے، یہ محسوسات کے دائرے میں وہ گھومتے تھے۔ اور دوسری چیز، روح کا پتہ بتاؤ، روح کیا چیز ہے؟ اس کے حوالے سے بھی ان کو بڑی پریشانی تھی کہ روح کا پتہ لگنا چاہیے، روح ہے کیا چیز؟
تو اس حوالے سے بھی وہ الجھن میں پڑ گئے۔ اور اسی طرح تیسری صفت وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، آخرت کی ملاقات کی تکذیب کرتے تھے، آخرت کی ملاقات۔ اور یہ جو آج جدید سائنس ہے، یہ سائنس بھی آپ دیکھیں جس طرح کولو کا بیل ہوتا ہے، جس طرح کولو کا بیل ہوتا ہے وہ گھوم رہا ہے، اس کو اسی کا پتہ ہے۔ یہ بھی بس جو تحقیق ہوگی، جو مشاہدہ ہو گیا، وہی سائنس کی ساری تحقیق۔ بس سائنسدان مشاہدے سے آگے نہیں ہے، یہ کولو کے بیل کی طرح ہے، جو چیز پاس ہو گئی، مشاہدہ ہو گیا، اس کو تسلیم کر لیں گے، اور جس چیز کا مشاہدہ نہیں ہوا اس کا رد کر دیں گے۔ تو اس لیے یعنی سائنسدان، سائنس حرف آخر نہیں ہے، سائنس کے اندر آئے روز نئی تحقیقات آتی رہتی ہے، لیکن قرآن مجید اور حدیث رسول یہ حرف آخر ہے۔ جو چیز پیش کر دی قیامت آ سکتی ہے، کتاب و سنت کی پیش کوئی بات کے اندر کوئی کمزوری واقع نہیں ہو سکتی۔ ان کے انکار کی دو وجہ اور بھی ہے۔ ایک وجہ تو عقیدہ آخرت پہ ایمان نہیں، وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور اسی طرح ایک سبب یہ تھا وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کے اندر جو ان کو آسائشیں اور آرام مل چکا تھا، تو یہ بھی ایک سبب تھا۔ ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں تو اللہ ہم پہ راضی ہے، اللہ ہم پہ راضی ہے، اس کی رضاعت کی علامت ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں دے رکھی ہے۔ تو اس سبب سے یہ لوگ آخرت کا انکار کرتے۔ اور اسی طرح انبیاء کی ذاتوں پر بھی اعتراض کہ یہ بشر ہے، یہ بشر ہے، تو بشر ہے، ہمارے ساتھ کھاتا پیتا ہے، تو اس پر اعتراض۔ تو یہ مشرکین کے، مخالفین کے، جو انبیاء کے مخالفین تھے، ان کے اعتراضات عمومی طور پہ یہی رہے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولو کلوا من الطیبات، پاکیزہ کھاؤ اور صالح عمل کرو۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو آدمی پاکیزہ کھاتا ہے، حلال کھاتا ہے، اس کو عمل صالح کی طرف توفیق دے دی جاتی ہے، کیونکہ اس دنیا میں مقناطیسی نظام ہے۔ آپ یعنی مقناطیس آپ کے پاس ہوئے گا، لوہے کو کھینچ لیں گے۔ اسی طرح جو حلال ہے، حلال کے اندر یہ صلاحیت ہے، حلال کھانے سے آپ مائل ہوں گے عمل صالح کی طرف، اور اگر آپ حرام کھائیں گے تو آپ پہلی بات عمل صالح کے قریب نہیں آئیں گے۔ اگر عمل صالح ظاہری طور پہ اختیار بھی کر لے تو آپ کے اندر اخلاص نہیں ہوگا اور خشوع نہیں ہوگا، اخلاص اور خشوع نہیں ہوگا، کیونکہ ایک حدیث میں بھی آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جسم حرام مال سے پلا وہ جہنم کے قابل ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حلال کھانا یعنی انبیاء کا شیوہ ہے، انبیاء کو حکم دیا گیا ہے، تو اس لیے حلال ہی کھانا چاہیے۔ یہاں پہ ایک یہ بات ذکر کی جا رہی ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، عیسیٰ علیہ السلام اور سیدہ مریم علیہ السلام، ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو نشانی بنایا، ہم نے ان کو نشانی بنایا، اور ہم نے ان کو جگہ دی ربوہ میں، ہم نے ان کو ربوہ، وجعلنا ابن مریم و امہ آیۃ وآویناہما الی ربوۃ ذات قرار و معین۔ مرزا غلام محمد قادیانی اس نے اس آیت کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا کہ اصل میں اس نے یہ دعویٰ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام تبھی موت فوت ہو چکے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام تبھی موت فوت ہو چکے ہیں، اور اس کا یہ نقطہ نظر ہے کہ ربوہ اس سے مراد کشمیر ہے، ربوہ سے مراد کشمیر ہے، اور کشمیر میں محلہ خان یار سری نگر میں محلہ خان یار، وہاں جو قبر ہے یوز آصف کے نام سے، یعنی ایک قبر ہے یوز آصف کے نام سے، کہتے ہیں کہ وہ قبر عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ یہ مرزا قادیانی کا دعویٰ کہ یوز آصف کی قبر محلہ خان یار سری نگر میں جو ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے،
اور پھر کہتے ہیں کہ یہاں پر ہی سیدہ مریم علیہ السلام رزق حلال کے لیے دھاگا بنتی تھی۔ تو خیر یہ مرزا قادیانی کا جو دعویٰ ربوہ سے مراد کشمیر اور پھر محلہ خان یار میں عیسیٰ علیہ السلام کی قبر، تو اس نے اس آیت کی غلط تعویل کی ہے، حالانکہ اس کا معنی قطعی طور پہ یہ نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید نے جو خبر دی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ یہ واضح کر دیا کہ اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا، تو اب اس میں تعویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک بات یہ بھی ذکر کی ہے کہ جو کافر تھے ان کو ایک گمراہی کا جو سبب میں نے بیان کیا، یحسبون انما نمدہم بہ من مال و بنین، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کی مدد کی ہے مال کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ، یعنی مال بھی ہے، بیٹے بھی ہیں، فراوانی ہے، تو یہ گمراہی کا ایک سبب ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ ہم پہ راضی ہے، ہمارے اعمال پہ اللہ راضی ہے، ہمارے عقائد پہ اللہ راضی ہے۔ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ، ہم تو ایسے کر رہے ہیں ان کے لیے خیرات کو جلدی جلدی پیش کر رہے ہیں، ان کو مزید مہلت دینے کے لیے، ڈھیل دینے کے لیے، بل لا يشعرون، ان کو شعور نہیں ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ان کو مہلت دے رہا ہوں، میری پکڑ بڑی مضبوط ہے۔ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، فرمایا ہم خیرات ان کو جلدی جلدی دے رہے ہیں کہ موت تک ہی یہ فائدہ اٹھا سکیں گے، اس کے بعد تو پھر آگے دوسرے مراحل شروع ہو جائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو فراوانی ہے، مال و اولاد ہے، یہ تو ان کے لیے آزمائش ہے، لیکن بڑے افسوس کی بات انہوں نے اس کو سمجھا ہی نہیں، ان کو شعور ہی نہیں ہے۔ آگے فرمایا ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کی خشیت سے ڈرتے ہیں۔ ایک ہے خشیت، ایک ہے اشفاق، یہ الگ الگ لفظ ہے۔ خشیت کا معنی ڈر بھی ہو، تعظیم بھی ہو، خشیت کے اندر ڈر بھی ہو، تعظیم بھی ہو۔ اشفاق کا معنی ہوتا ہے ڈر بھی ہو اور محبت بھی ہو۔ خشیت میں ڈر ہو ساتھ تعظیم ہو، اور اشفاق کے اندر ڈر ہو اور ساتھ محبت ہو، تین چیزیں، ڈر، تعظیم اور محبت، یہ تین چیزیں جو ہے نا یہاں مل گئی ہے، یہ مومنوں کے اندر صفات موجود ہوتی ہے۔ فرمایا قلوبہم وجلہ، جب یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، حضور یہ بتلائیے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو بدکاریاں کرنے والے ہیں، شرابیں پینے والے ہیں؟ فرمایا نہیں اے صدیق کی بیٹی، یہ تو روزے رکھنے والے، نمازیں پڑھنے والے ہیں، وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو، اس بات سے یہ لوگ ڈرتے ہیں۔ دیکھو بھئی، مومن نیک عمل کر کے بھی ڈرتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ درجہ قبولیت کو نہ پہنچے، اور جو کافر ہے، فاسق فاجر ہے، وہ دندناتے پھر رہے، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک وقت آئے گا پوچھنے والا ضرور ان کو پوچھے گا۔ اسی طرح آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي زَرَعَكُمْ، وہ ذات جس نے تمہیں پھیلایا ہے۔ جس طرح کسان زمین کے اندر بیج پھیلا دیتا ہے، پھینک دیتا ہے، اور بیج پھینک کے وہ چھوڑ نہیں دیتا، برابر اس پر محنت کرتا ہے۔ جو کسان بیج ڈال کے اس پر محنت کرتا رہتا ہے، وہی اس فصل کو کاٹتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں پھیلایا، اب تمہیں بیکار چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے گا، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے گا، اور دوبارہ تمہاری زندگی کا حساب و کتاب ہے، آگے جا کے تمہاری زندگی کا حساب و کتاب ہے۔ آگے یہ بات ذکر کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، دفع ہو جاؤ، میرے ساتھ بات نہ کرو۔ یہ اللہ مجرموں کو کہیں گے، ظالموں کو کہیں گے، جب قیامت والے دن وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج، لعلی اعمل صالحا، شاید میں نیک عمل کر لوں، تو یہ بار بار جب درخواست کریں گے تو اللہ کہیں گے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، دفع ہو جاؤ، میرے ساتھ کلام نہ کرو۔ پتہ چلا کہ آج ہمارا رب ہمارے ساتھ کلام کرنا چاہتا ہے، آج ہمارا رب ہمارے ساتھ سرگوشی کرنا چاہتا ہے، آج وقت ہے، آج موقع ہے،
کہ ہم رب تعالیٰ سے کلام کریں، گفتگو کریں۔ نجاتو کا فی مناجاتی کا، تیری نجات تیری سرگوشی میں ہے کہ تو اپنے رب سے سرگوشی کرے۔ اور بندہ سب سے زیادہ قریب رب تعالیٰ کو اس وقت ہوتا ہے جب سجدے میں ہوتا ہے، اس لیے زیادہ سجدے کرنے چاہیے، رات کو تہجد کے لیے اٹھنا چاہیے، رب تعالیٰ سے سرگوشیاں راز و نیاز کی باتیں کرنی چاہیے۔ اگر نجات چاہتے ہو اس اصول کو اپنا لو، اس ضابطے کو اپنا لو، فائدہ یہ ہوگا اللہ تعالیٰ تمہاری اس گفتگو کو سنیں گے، ان باتوں کو سنیں گے اور تمہارے حال پہ رحم فرمائیں گے۔ آج رب ہماری باتیں سننا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ کلام کرنا چاہتا ہے، اور جو رب سے کلام کرنا چاہتا ہے وہ قرآن پڑھے۔ جو رب سے کلام کرنا چاہے، رب کا کلام ہے نا، تو وہ رب کا قرآن پڑھے، اس پر غور و فکر کرے، تدبر کرے، تو اس کو پر کیا کیا چیزیں نمایاں ہوں گی۔ تو اس لیے قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ تو جو لوگ اس نعمت سے محروم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب کرے۔ بہرحال دنیا کے اندر سب سے بڑا بیوقوف شخص وہ ہے جو آج اللہ سے گفتگو نہیں کرتا، اللہ سے باتیں نہیں کرتا، اس کا کلام نہیں پڑھتا، اس کی سرگوشیاں نہیں کرتا، وہ سب سے بڑا بیوقوف شخص ہے۔ اتنے رحیم اللہ، کریم اللہ کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ آگے فرمایا یہ مشرک ہے نا، اس کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، اس کے پاس فلسفہ بھی ہوتا ہے، منطق بھی ہوتا ہے، اور بڑی بڑی ڈگریاں دنیا کی ہوتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے مشرک کے پاس، لیکن شرک پر دلیل نہیں ہوتی۔ مشرک کے پاس سب کچھ ہے لیکن شرک پر دلیل نہیں ہے، لا برہان لہ بھی، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ آگے سورہ نور شروع ہو رہی ہے۔ سورہ نور کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ انزلناہا وفرضناہا، ہم نے سورت کو نازل کیا اور فرض کیا۔ کہ اس سورہ مبارکہ کا آغاز بڑے انوکھے انداز سے کیا گیا، سورت سے ہی، لفظ سورت سے ہی اس کا آغاز کر دیا گیا، ہم نے نازل کیا، اس کو فرض کیا ہے۔ اسے پتہ چلا اس سورہ مبارکہ میں جو احکام بیان کیے گئے اصلاح معاشرہ کے لیے، یہ احکام بڑے مضبوط ہیں۔ جو سزائیں بیان کی گئی یہ سزائیں بڑی مضبوط ہیں، اس لیے ان سزاؤں کو نافذ کرنا چاہیے، اور جس معاشرے کے اندر یہ سزائیں نافذ ہو جائے وہ معاشرہ امن و سلامتی کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ فرمایا الزانیۃ والزانی، زانیہ عورت اور زانی مرد، زانیہ کا پہلے ذکر کیا اور زانی مرد کا، یعنی عورت کا پہلے مرد کا بعد میں، جبکہ چوری کے مسئلے میں والسارق والسارقۃ، مرد کا پہلے ذکر عورت کا بعد میں ذکر، یا عورت کا پہلے مرد کا بعد میں۔ تو یہاں سے مفسرین نے یہ ذکر کیا کہ اصل چوری تو مرد ہی کر سکتا ہے، عورت نے چوری کیا کرنی، کسی کا انڈا چوری کر لیا، کسی کا کوئی برتن چوری کر لیا، تو عورت نے چوری کیا کرنی، اصل تو جو چوری کرتے ہیں وہ مرد ہی کرتے ہیں۔ خیر، لیکن بدکاری کے مسئلے میں عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ حیا رکھا ہے، بہت زیادہ شرم رکھی ہے۔ اب اللہ نے چونکہ اس کے اندر پہلے ہی شرم و حیا بہت زیادہ رکھا ہے، اب عورت اگر اس شرم و حیا کو ختم کر کے اس قانون فعل کے لیے تیار ہو جائے تو اس پر بہت ہی افسوس ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب تک عورت گناہ پہ راضی نہ ہو، گناہ کے لیے تیار نہ ہو، مرد اس پہ جبر نہیں کر سکتا۔ تو عورت کا چونکہ اس مسئلے میں کردار زیادہ ہوتا ہے، اس لیے الزانیہ کو مقدم کیا گیا، الزانی کو بعد میں ذکر کیا گیا، اور اسی طرح حدود کو بیان کیا گیا۔ دیکھیے، اگر بدکاری کرنے والا مرد اور عورت شادی شدہ ہے تو پھر دونوں کو رجم کیا جائے گا، دونوں شادی شدہ ہے تو شادی شدہ کی یہ سزا ہے کہ دونوں کو رجم کر دیا جائے، اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو پھر یہ ہے کہ ان کو 100 کوڑے مارے جائیں، 100 کوڑے۔ اور مرد کے لیے یہ ہے کہ وہ تقریب عام 1 سال کی جلا وطنی ہے۔ یہ حدود ہے جو آدمی بدکاری کا ارتکاب کرے۔ ایک نقطہ یہاں یہ بھی سمجھ لے کہ بدکاری کے بدلے میں اگر شادی شدہ ہے تو رجم کی جو سزا ہے یہ کیوں ہے؟ سید قطب رحمہ اللہ نے یہاں پہ ایک نقطہ ذکر کیا ہے، کہتے ہیں دیکھو بھئی، اصل میں
اس کی جو سزا قتل رکھی گئی، اس نے اقدام قتل کیا ہے، اقدام قتل، چونکہ بدکاری کی ہے عمومی طور پہ حمل ہو جاتا ہے، اور حمل ہوگا آگے جو اس نتیجے میں بچہ پیدا ہوگا، اکثر اوقات ایسے بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، اکثر اوقات زنا کے بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو جب ایسے بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہے تو اس ظالم نے، مرد نے اور اس عورت نے یہ اقدام قتل کیا ہے، اس بنا پہ ان کو قتل کیا جاتا ہے۔ بہرحال ان کی اپنی رائے ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ اسی طرح آگے یہ فرمایا الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، زانی مرد وہ نکاح زانیہ عورت سے کرے گا یا مشرکہ عورت سے کرے گا۔ یہاں سے زانیہ کے ساتھ مشرکہ کا جو ذکر کیوں کیا گیا؟ دیکھیے، جس طرح مشرک وہ اللہ کا در چھوڑ کے غیر کے در پہ جا کے جھک جاتا ہے، اللہ کا در چھوڑ کے جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا وہ چھوڑ کے غیر کے در پہ چلا جاتا ہے، اسی طرح جو مشرک ہوتا ہے، مشرک بھی جو زانیہ عورت ہوتی ہے، یہ زانی مرد ہے، اس نے بھی حلال کو چھوڑ کے حرام کو اختیار کیا، حلال کو چھوڑ کے حرام کو اختیار کیا، اس لیے دونوں کا اکٹھا ذکر کیا گیا۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ جس معاشرے میں شرک عام ہو، جس معاشرے میں شرک عام ہو، اس معاشرے کے اندر زنا ہر صورت میں پھیلے گا، زنا ختم نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھ لیں، یہ درباروں مزاروں پہ جہاں شرک ہو رہا ہے، اب وہاں زنا کے بھی بہت بڑے اڈے ہیں، درباروں مزاروں پہ زنا کے بہت بڑے اڈے ہیں۔ کہوں شرک ہے، جہاں شرک ہوگا وہاں بدکاری ضرور ہوگی، یہ شرک کے ساتھ ساتھ بدکاری کا گہرا تعلق ہے۔ آگے لیان کا ذکر کیا گیا، تہمت کی سزا، اگر کوئی کسی پہ تہمت لگا دے، گواہ پیش نہ کرے تو اس کی سزا یہ ہے 80 کوڑے لگائے جائیں، 80 کوڑے لگائے جائیں۔ دیکھیے، زنا کی سزا 100 کوڑے، تہمت کی سزا 80 کوڑے، صرف 20 کوڑوں کا فرق ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ کسی پہ الزام تراشی کرنا، تہمت لگانا، یہ زنا کے قریب قریب گناہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ آگے لیان کا ذکر ہے، کوئی خامد اپنی بیوی کے پاس کسی غیر مرد کو دیکھ لے تو اب چونکہ یہ اسپیشلی مسئلہ ہے تو اس کے لیے اصول یہ ہے کہ وہ خامد عدالت میں آئے گا، عورت کو بلایا جائے گا، وہ 5 مرتبہ 4 مرتبہ پہلے مرد کہے گا کہ میں اپنی بات میں سچا ہوں، اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اسی طرح عورت 4 مرتبہ یہ کہے گی یہ جھوٹ بول رہا ہے، اگر یہ سچ بول رہا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو۔ اس طرح یہ ساری زندگی کے لیے جدا ہو جائیں گے۔ اگر کوئی اس وجہ سے بچہ پیدا ہوا، وہ عورت کا وارث بنے گا، عورت اس کی وارث بنے گی، باپ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ جدائی ہو جائے گی۔ طلاق دینے کی ضرورت نہیں، کوئی طلاق کہہ دے یا نہ کہے، بہرحال لیان کے بعد مستقل طور پہ جدائی ہوگی، وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ واقعہ عفق بیان کیا جا رہا آگے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پہ تہمت لگائی گئی۔ خیر، اس واقعے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی نصیحتیں اور بڑی چیزیں ذکر کی ہے۔ ایک بات تو یہ ذکر کی، لا تحسبوه شر لکم، اس واقعے کو برا نہ سمجھو، اس واقعے کو برا نہ سمجھو، اس میں تمہارے لیے جو ہے نا ایک بہت بڑا سبق، بلکہ کئی اسباق اس واقعے سے میں ملے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے بارے میں یعنی قرآن مجید کی آیات نازل ہوگی، مزید تحفظ ہو گیا قیامت تک کے لیے، اس گھرانے کے بارے میں اتنا مضبوط موقف ہو گیا کہ قیامت تک کوئی آدمی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ تو اس میں خیر کا پہلو نکلا، یعنی شر سے بھی اللہ خیر کا پہلو نکال دیتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بڑی مصیبت آ جائے اپنی سوچ کو مثبت رکھو، لا تحسبوا شر لکم، اس کو شر نہ سمجھو، تو بلکہ یہ تمہارے لیے خیر ہے۔ جتنی بڑی مصیبت آ جائے تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے، آدمی کو اپنی سوچ مثبت رکھنی چاہیے، سوچ منفی نہ بنائے، سوچ ہمیشہ مثبت رکھے۔ اور اسی طرح لا تحسبوه هینا، کہ اس کو ہلکا نہ سمجھنا، بہت بڑی بات ہے۔
یہ بہت بڑی بات ہے، کوئی معمولی بات نہیں تھی نبی کے گھرانے کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا۔ تم اس کو اپنے اوپر قیاس کر کے دیکھو، تمہاری بیوی ایسا کر سکتی ہے، تمہاری بیٹی ایسا کر سکتی ہے؟ جب تم اپنے اوپر اس کو قیاس نہیں کر سکتے تو پھر نبی کے گھرانے کے بارے میں ایسی کیوں باتیں کی؟ بغیر تحقیق کے کیوں باتیں کی؟ حق یہ بنتا تھا کہ تحقیق کی جاتی، گواہ پیش کیے جاتے، گواہ بھی نہیں لائے گئے، تحقیق بھی نہیں کی گئی، بلا تحقیق اس بات کو معاشرے کے اندر اڑایا گیا، تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ یہ جو واقعہ افک ہے، اس واقعے میں 3 صحابی بھی شریک ہو گئے، 2 مرد اور 1 عورت، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح حمنہ بنت جاش جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہے۔ 1 عورت اور 2 مرد بھی اس برائی کے اندر شریک ہو گئے، یعنی اس تہمت کے اندر وہ شریک ہو گئے، اور جب 10 آیات نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کر دیا کہ عائشہ کی ذات اس برائی سے پاک ہے، پھر ان تینوں پر حد بھی جاری کی گئی۔ تو دیکھو بھئی، اللہ تعالیٰ برات کا جو اظہار کیا 10 آیات نازل کر کے، جناب یوسف علیہ السلام پہ جو عورت نے الزام لگایا تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے گھر میں سے ایک مرد کو کھڑا کیا، اس نے گواہی پیش کی۔ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگا کہ موسیٰ علیہ السلام بیمار ہے، اسی لیے چھپ چھپا کے پیشاب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پتھر کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کی اس جو الزام تراشی تھی اس کو زائل کیا ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے 10 آیات نازل کر کے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عفت اور پاک دامنی کو بیان کیا ہے۔ اس سے ایک نقطہ یہ ملا کہ انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، باطن میں جو انسان پاک اور صاف ہے اس پہ لاکھ الزام تراشیاں ہو جائے، جب اللہ کے ساتھ اس کا تعلق درست ہے تو اللہ ضرور اس کی مدد کرتے ہیں، اور ضرور معاشرے کے اندر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاشرے کو بتاتے ہیں کہ اس کا چونکہ میرے ساتھ تعلق ہے، جتنے اس پر الزام لگائے گئے وہ سارے باطل تھے۔ اس لیے انسان کو اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق رکھنا چاہیے۔ یہاں پہ یہ بات ذکر کی جا رہی ان الذین یرمون المحصنات المؤمنات الغافلات، غافلات کا لفظ ہے، جو پاک دامن عورتوں پہ، بھولی بھالی عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں۔ غافلات سے سیکس ایجوکیشن کے حوالے سے آج کل دنیا بہت پھر رہی ہے اور سر مار رہی ہے، تو یاد رکھیے سیکس ایجوکیشن اسلام کے اندر اس کا تصور نہیں ہے، اسلام کے اندر اس کا تصور نہیں ہے، ایک فطری چیز ہے۔ جب اللہ تعالیٰ یعنی جب جوڑ دے گا، کسی کے ساتھ نکاح ہو جائے گا، اس کے بعد یہ فطرت کے ساتھ چیزیں تعلق رکھتی ہیں۔ یہ جو تعلیم اس حوالے سے ہے یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ فحاشی اور عریانی پھیلانے کے لیے معاون اور مددگار ہے، اس لیے یہ دروازہ بند ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پاک دامنی ہے اس کا ذکر اس انداز سے بھی کیا گیا، الخبیثات للخبیثین۔ دیکھو جو دنیا کا اصول ہے، خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں، خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد، طیب مردوں کے لیے طیب عورتیں، طیب عورتوں کے لیے طیب مرد۔ دیکھو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے تو آپ کے گھرانے میں آپ کی بیوی وہ ناپاک کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ایسی چیز ہے جو انسانی عقل سے بالا تر ہے کہ خامد کی زندگی اتنی پاک زندگی ہے کہ اس پہ انگلی نہیں اٹھ سکتی، تو اس کی بیوی بھی پاک ہی ہوگی، اس کی بیوی بھی پاک ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ آداب بیان کیے، گھر میں داخل ہونا ہے تو اجازت لے کے، اور اسی طرح معاشرے کے اندر مردوں کے لیے حکم، عورتوں کے لیے حکم کہ اپنی نظروں کو جھکا کے رہنا ہے، پردے کے احکام بیان کیے۔ خیر یہ تفصیلات، پھر عورتوں کے لیے کہ وہ جو ہے کن کن سے پردہ کرے، تو اس کے لیے اصول یہ ہے کہ جس کے ساتھ کسی صورت میں نکاح ہو سکتا ہے، جس کے ساتھ کسی صورت میں نکاح ہو سکتا ہے اس سے پردہ ہے، اور جس سے نکاح نہیں ہو سکتا کسی بھی صورت میں
تو اس سے پردہ نہیں ہے۔ یہ ایک موٹا سا اصول پردے کے والے سے ذہن میں رکھ لیں۔ یہ اللہ نے جو حکم دیا مردوں کو عورتوں کو، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مردوں کو حکم دیا، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، عورتوں کو حکم دیا۔ آگے چل کے کہا وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، توبہ کا ذکر کیا۔ اس سے یہ نقطہ ملا کہ انسان مرد ہو یا عورت جتنی بھی کوشش کر لے پھر بھی نظر کے حوالے سے کوتاہی ہو ہی جاتی ہے، جتنی بھی کوشش کر لے پھر بھی جو کوتاہی ہو جاتی ہے۔ اگر کوتاہی ہو جائے تو انسان کو چاہیے کہ انسان اللہ سے توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، بلکہ معافی مانگتا رہے۔ انسان ہے، غلطی کا پتلا ہے، جتنی بھی وہ کوشش کرے گا کسی نہ کسی جگہ پہ کچھ کوتاہی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ایک بات یہ ذکر کی گئی کہ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ۔ دیکھو بھی آج دنیا کے اندر بہانے بنائے جا رہے ہیں کہ ابھی تک ہم جو ہے نا مضبوط ہو رہے ہیں، ابھی تک ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، کوئی اچھا کاروبار نہیں مل رہا، اچھی جاب نہیں مل رہی، تب شادیاں کریں گے۔ تو یہ دنیا کے اندر بہانے بنائے جا رہے ہیں۔ اللہ نے یہ اصول بیان کیا، یہ کوئی بہانہ سبب نہیں ہے، یہ کوئی بہانہ اور سبب نہیں ہے۔ دیکھو بھی اگر تم نکاح کو عام نہیں کرو گے، نکاح کو رواج نہیں دو گے تو بے حیائی عام ہوگی۔ اگر نکاح عام ہوگا تو بے حیائی کا خاتمہ ہوگا۔ آج یہی صورتحال ہے، نکاح کو اتنا مہنگا کر دیا، اتنا مشکل بنا دیا کہ دنیا پریشان ہے اور برائی عام ہے۔ جب نکاح مہنگا ہوگا، مشکل ہوگا تو برائی کے دروازے کھلیں گے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی موقع ملے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ، جو تم میں سے بے نکاح ہے جب بھی موقع مل جائے ان کا نکاح کر دو۔ اس مسئلے میں زیادہ تاخیر اکثر اوقات فتنے کا باعث ہے، اکثر اوقات فتنے کا باعث ہے۔ اس لیے وقت آنے پہ بیٹیوں کے بیٹوں کے نکاح کر دینے چاہیے، زیادہ انتظار نہیں کروانا چاہیے، ورنہ فساد اور فتنہ عمومی طور پہ غالب ہوتا ہے۔ اور اسی طرح آگے چل کے ایک یہ بات بھی ذکر کی گئی، اللہ نور السماوات والارض۔ دل تو چاہتا تھا کہ دل کھول کے اس پہ بات کی جائے، لیکن اب وقت نہیں اجازت دے رہا کہ اس پہ دل کھول کے بحث ہو۔ خیر، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ دیکھو قرآن مجید میں اور احادیث میں اس نور کو 3 انداز سے بیان کیا گیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، یعنی قرآن اور حدیث میں 3 انداز سے اس نور کا ذکر آیا۔ ایک تو اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، ایک تو یہ۔ ایک ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے، فرمایا رأیت نورا، میں نے نور کو دیکھا ہے، میں نے نور کو دیکھا ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں ہے حجابہ النور، اللہ تو پردوں میں تھے اور اس کا پردہ بھی نور کا ہے، حجابہ النور، اس کا پردہ بھی نور کا ہے۔ یہ 3 یعنی قرآن میں ایک آیت اور 2 حدیث کے اندر یہ میں نے تینوں نصوص آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ تو یہ تینوں نصوص سے یہ ثابت ہوا کہ نور اللہ تعالیٰ کا نور زمین و آسمان میں پھیلا ہوا ہے، اور اس کے نور کی مثال کمشکات، جس طرح کے مشکات تاکچہ ہے، تاکچے سے مراد یعنی ہمارا سینہ ہے، فیہا مصباح، اس کے اندر چراغ ہے، المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ جو نا شیشے میں ہے، زجاجہ سے مراد ہمارا دل ہے، اور اس کے اندر جو چراغ ہے اس چراغ سے مراد ایمان ہے، اس چراغ سے مراد ایمان۔ اور اسی طرح الزجاجۃ کانہا کوکب، وہ جو زجاجہ ہے گویا کہ وہ ستارہ ہے۔ یہاں پہ اللہ اکبر، کیا پیارا کلام ہے اور کتنے پیارے نکات اس قرآن مجید میں موجود ہے۔ دیکھو زجاجہ کو تشبیہ دی ستارے کے ساتھ، ستارے کے ساتھ تشبیہ دی ہے، سورج کے ساتھ نہیں دی، چاند کے ساتھ نہیں دی، حالانکہ وہ زیادہ چمکنے والے ہیں۔ اس سے یہ نقطہ ملا کہ جو سورج ہے اس کو بھی گرین لگ جاتا ہے، چاند کو بھی گرین لگ جاتا ہے، ستارے کو کبھی گرین نہیں لگا، یہ مسلسل چمکتا رہتا ہے۔ تو جب ستارہ مسلسل چمکتا رہتا ہے تو اس لیے زجاجہ یعنی دل کو تشبیہ اس کے ساتھ دی، جب دل کے اندر نور ایمان موجود ہو، دل کے اندر نور ایمان موجود ہو تو اس کو کبھی گرین لگتا ہی نہیں۔
اللہ ہمارے دلوں کے اندر نور ایمان پیدا کر دے۔ اور اسی طرح آگے ظلمات کا ذکر کیا گیا، جو کافر ہے وہ اندھیروں میں ہے، ان کے ظلمات، اور پھر ظلمات بھی اتنے ہیں، کئی قسم کے اعتراضات، اشکالات اور کئی قسم کی باتیں۔ تو اصل میں یہ بد نصیبی کی بات ہے، جب مقدر میں ہدایت نہ ہو پھر انسان کے ذہن میں اشکالات اتنے ہوتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ صحیح چیز کو پہچان ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہم اے اللہ آرین الحق حقا، آرین الحق حقا، ہمیں حق دکھانا، ورزقنا اتباعا، اور اس کی پیروی کی توفیق دینا، وارین الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا، اور ہمیں باطل دکھانا اور اس سے بچنے کی توفیق دینا۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے جو اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی ہے کہ ہمیں نور ایمان سے منور کیا ہے اور مزین کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نور ایمان کو باقی رکھے، اسی پر ہماری موت ہے۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے مزید یہ بات ذکر کی ہے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جو مومن ہے جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے، ان کی زبان سے صرف یہی بات نکلتی ہے، سمعنا واطعنا، بس۔ انما کلمہ حصر ہے، یہ جو گرامر پڑھنے والے طالب علم یا طالبات ہیں ان کو اچھی طرح پتہ ہے، یہ کلمہ حصر ہے کہ مومنوں کو جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تو صرف یہی بات ہی ان کی ہوتی ہے، سمعنا واطعنا، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہاں سے یہ نقطہ ملا کہ دین میں اگر کسی کو دعوت دینی ہے تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دینی ہے، کسی تیسرے کی طرف دعوت نہیں دینی۔ جو کسی تیسرے کی طرف دعوت دے رہا ہے وہ دین کی دعوت نہیں دے رہا، وہ دین کی دعوت نہیں دے رہا۔ جو ان دو کی طرف دعوت دے رہا، اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یہ دین کی دعوت ہے۔ جو تیسرے کی طرف دعوت دے رہا ہے وہ دین کی دعوت نہیں ہے، وہ بے دینی کی دعوت ہے۔ اس سے تقلید کے جتنا پلندے سارے جنازے نکل گئے، مسئلہ تقلید کے سارا جنازہ ہی نکل گیا۔ یعنی تقلید کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں، اسلام کے اندر تقلید کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، یا تو اتباع اور اطاعت ہے، تقلید کے لیے کوئی دروازہ ہی نہیں ہے کہ وہ اسلام کے اندر داخل ہو جائے۔ اور جن لوگوں نے داخل کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ غلوب کا شکار کی ہے، یہ شکار ہوئے۔ تو یہ لوگ جان لیں کہ تقلید کا اسلام میں کوئی تصور نہیں، اسلام میں اتباع اور اطاعت یہ دو بنیادیں ہیں۔ اور آگے فرما وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہی کامیاب ہیں۔ آگے ایک بڑی خوبصورت بات کہی جا رہی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو آدمی اللہ کی اطاعت کرے، ایک چیز، وَرَسُولَهُ، اس کے رسول کی اطاعت کرے، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرے، یعنی سابقہ جو گناہ ہو چکے ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرے، وَيَتَّقْهِ، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ چار چیزیں، اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت صلی اللہ علیہ وسلم، اور سابقہ گناہوں کی معافی، آئندہ نہ گناہ کرنے کا عزم۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ ہی کامیاب ہیں۔ اللہ اکبر، ایک ہی آیت میں پوری زندگی کا یعنی اصول اور ضابطہ بتا دیا، یہ چار کام کر لو تم کامیابی سے ہمکنار ہو جاؤ گے۔ اسی طرح آگے 3 اوقات بیان کیے گئے، فجر سے پہلے اور دوپہر کے وقت، اور اسی طرح عشاء کے بعد۔ ان 3 اوقات میں بغیر اجازت کے گھروں میں داخل ہونا درست نہیں ہے، تو اجازت کے ساتھ ہی داخل ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، رسول کی پکار کو اس طرح نہ سنو۔ ایک معنی تو یہ ہے جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، رسول کو اس طرح نہ بلاؤ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ بلاؤ۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ رسول کسی کے لیے دعا کر دے، بد دعا کر دے، عام بندے کی دعا بد دعا نہ سمجھنا۔ آپ نے جس کے لیے دعا کر دی وہ کامیاب ہو گیا، جس کے لیے آپ نے بد دعا کر دی وہ ناکام ہو گیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ادب المفرد کی یہ روایت ہے، ایک آدمی بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، فرمایا دائیں ہاتھ سے کھا، دائیں ہاتھ سے کیوں نہیں کھاتا؟ اس نے کہا میرے دائیں ہاتھ میں طاقت نہیں ہے۔ آپ نے لست طاقت، اللہ کرے طاقت نہ رہے، جب تک
زندگی رہی وہ دایاں ہاتھ منہ تک نہ لا سکا۔ تو یہاں سے یہ نقطہ ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کو عام بندے کی بد دعا کی طرح نہ سمجھو۔ جس کے لیے آپ نے بد دعا کر دی اس کا بڑا غرق، جس کے لیے دعا کر دی وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ ایک بات یہاں یہ بھی ذکر کی کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، 2 کام تم کر لو اس کے بدلے میں 3 چیزیں اللہ عطا کر دیں گے۔ 2 کام کون کون سے؟ ایک تو اللہ کی عبادت، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، ایک تو اللہ کی عبادت، اور دوسری چیز شرک سے دوری۔ 2 کام تم کر لو، اللہ کیا کریں گے؟ 3 چیزیں دیں گے۔ ایک تو زمین کے اندر اقتدار دے دیں گے، تمہیں خلافت اور حکومت دے دیں گے۔ دوسری بات، اللہ اسلام کو مضبوط بنا دیں گے، اسلام غالب ہوگا، اور اسی طرح خوف کے بعد امن عطا کر دیں گے، تمہاری زندگی میں امن اور سکون آ جائے گا۔ یعنی 2 کام تم کر لو، 3 انعام اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کر دیں گے۔ اور آگے سورہ فرقان کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، عبد کے حوالے سے یہ جو عبادت ہوتی ہے نا، اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے عامہ، ایک ہے خاصہ، ایک ہے اخص۔ یعنی عامہ یہ تمام مخلوقات اللہ کی بات کرتی ہے، تسبیحات پڑھتی ہے، تمام جس کو اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا اس کے مطابق وہ اللہ کی تعریفیں کر رہی ہے اور عبادت کر رہی ہے۔ ایک ہے خاصہ، جس طرح کہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ تو جو مومن بندوں کا ذکر کیا، یہ خاص لوگ یعنی اللہ کے بندے ہیں، اولیاء اللہ ہیں۔ اور اسی طرح اخص جو تیسرا درجہ، انہ کان عبدا شکورا، اللہ کا شکر گزار بندہ بن جانا، جس طرح اللہ نے اپنے نبیوں کی صفات بیان کی ہے۔ تو یہ عبادت کے 3 درجے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اصل میں مشرکین کے 6 اعتراض ان کا جواب دیا گیا ہے۔ ایک اعتراض یہ تھا یہ نبی کھانا کیوں کھاتا ہے، دوسرا اعتراض بازاروں میں کیوں جاتا ہے، تیسرا اعتراض اس کے پاس باغ کیوں نہیں ہے، چوتھا اعتراض باغ سے یہ بھی کھائے اور ہم بھی کھائیں، اور اسی طرح یہ نبی اس کے پاس خزانہ کیوں نہیں ہے، خزانہ ہونا چاہیے، اور اسی طرح اس نبی کے ساتھ فرشتہ ہونا چاہیے۔ یہ اعتراض تھے، اللہ تعالیٰ نے سارے اعتراضات کا جواب دیا کہ وہ انسانوں میں سے ایک انسان ہے، یہ الگ بات اللہ نے اپنے دین کے لیے چن لی ہے، رسالت کے لیے چن لی ہے۔ تو ان اعتراضات کے جواب بڑے احسن انداز کے ساتھ دیے گئے۔ اور اسی طرح اس میں یہ ہے کہ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے وہاں وہ موت کو پکاریں گے، لیکن موت نہیں آئے گی۔ کیوں موت نہیں آئے گی؟ ہاں جی، جہنم میں موت کیوں نہیں آئے گی؟ اس لیے کہ موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا، تو موت نہیں آئے گی، وہاں چیخ و پکار کریں گے، اور اس وقت کہا جائے گا کہ تم کئی ہلاکتوں کو بلاؤ، ایک ہلاکت کو نہ بلاؤ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، اور جو لوگ جہنم میں چلے جائیں گے سوائے چیخ و پکار کے اور سوائے حسرت اور افسوس کے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے اور جنت الفردوس کا وارث بنائے۔